اس بات کے لیے کہ پہاڑوں کے بیچ میں 5500 فیٹ اونچائی پر اپنے یہاں سے آ کر کے دینی جذبے کے تحت محنت، خلوص، محبت کے ساتھ آپ نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اس کے لیے میں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ سب کی محبت اور محنت رہی ہے جس کی وجہ سے عبادت کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں بلکہ اسے کافی بڑی کہیں گے اور کافی مضبوط بھی کہیں گے اور کافی خوبصورت بھی کہیں گے آپ نے مسجد بنائی ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب کے سب میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو جہاں جس جگہ پہ لگا ہوا ہے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی وسعتوں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچائے۔ زمینی آسمانی ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ سے دور رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں۔ اور لیکن ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک شعر کسی شاعر کا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، یعنی ایک رات میں، شب بھر کا مطلب ایک رات، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان تھا، ایمان کی گرمی تھی، بنا لی۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی گرمی والوں نے ایک رات میں مسجد بنا لی، لیکن وہ جو پاپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا بچپنے سے، وہ آج تک نمازی نہیں بننے دے رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مسجد کا فیض ہم سب کے گھروں پہ بھی برسے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس مسجد کے فیض سے بوڑھے جوان ہر ایک کو فیض یاب فرمائے۔ آج کی ہم لوگ اس ٹائپ کے ہیں کہ آپ سوال کریں اور ہم جواب دیں، لیکن ابھی ویسا ماحول تو بنا نہیں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کچھ علمی اور کچھ خاص ٹرم والی گفتگو سننے کی آپ کو عادت ہو جائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اس نے چاہا کہ بنائے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب اس نے چاہا کسی چیز کو جب وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے، ان یقول له، تو اس سے کہتا ہے کن، اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یا ارادہ شیئن، ارادہ یریدو کا مطلب عربی میں آتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ارادہ کرنا، چاہنا، خواہش کرنا۔ شیئن اس کا اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں تو چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چیز۔ اور اس کا روٹ آف ورڈ ہے شاء یشیء شیئن، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا۔ کیا ہونا؟ بہت غور سے سنیے گا۔ اذا اراد شیئا، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا تو کوئی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور اس نے کسی کو چاہا تو اس سے کہا کن
تو وہ چیز ہو گئی، وہ ہو گئی۔ اذا ارادہ شیئن، وہ شے کیا تھی جس کو سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے چاہا، وہ کیا تھی؟ وہ ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی۔ یعنی اللہ نے اپنی چاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو چاہا، اور جب چاہا تو علم خداوندی میں وہ ذات آئی، اور جب ذات آئی تو اس سے کہا سامنے ہو جا، وہ ذات نکھر کے خوبصورت بن کے سامنے آ گئی۔ کیا ہو کر کے سامنے آئی؟ خوبصورت بن کے سامنے آئی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے چاہا، تو بن گیا، بڑا خوبصورت بنا ہے، بڑا خوبصورت بنا ہے۔ خوبصورت بنانا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے تعریف کی تو کیا ہو گئے؟ محمد ہو گئے۔ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد۔ اللہ نے تعریف کی، محبوب کتنا سوڑا بنا ہے، کتنا خوبصورت بنا ہے، کتنا نرالا بنا ہے، بے مثال بنا ہے، لاجواب بنا ہے۔ اذا ارادہ شیئن، وہ شے بن کے سامنے آئی تو اللہ نے کہا بہت خوبصورت بنا، تو جس کی تعریف کی جائے وہ محمد۔ اور جب یہ ذات اس نے اپنے رب کو اپنے سامنے پایا تو اس نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس ذات نے جو پیدا ہوئی جسے محمد کہا گیا، اس نے اپنے بنانے والے کی تعریف کی، تو جس کی تعریف کی وہ محمود ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی طرف بھیجا تو ہر طرف محمد رسول اللہ کے چرچے ہونے لگے، تو اس ذات احمد ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ احمد ہو گئی۔ اب اس کو یوں سمجھیں، محمد میں تعریف کیا جانا، یعنی یہ جو میننگ ہے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی پرشنسا کی جائے، جس کی بہت زیادہ مدح و سرائی کی جائے، یہ محمد میں زیادہ پایا جاتا ہے اور محمود میں کم۔ محمود میں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے۔ لیکن اس محمد میں زیادہ تعریف کا معنی ہے، اس میں کم ہے۔ پروردگار تو ساری کائنات بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن یہ محمود میں معنی کم اور محمد میں معنی زیادہ۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بندے، ساری کائنات کو میں نے بنایا، ساری کائنات کو میں نے بنایا۔ ہر بندہ میری تعریف کرتا ہے، ہر بندہ میری تعریف کرتا ہے، ہر دنیا کی ہر چیز میری تعریف کرتی ہے، میری مدحت و سرائی کرتی ہے، مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے، لیکن بنائی ہوئی تو میری ہے نا، بنائی ہوئی میری ہے۔ اور میں محمد کی تعریف کرتا ہوں خالق ہو کر کے، اسی لیے اس میں تعریف کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ رب کا کوئی خالق نہیں، اور جو خالق ہے وہ محمد کا عاشق ہے۔ جو خالق ہے وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو بنانے والا ہے وہی محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے ساری کائنات محمد رسول اللہ سے پیار کرتی ہے۔ اور کتنے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب مکہ کے لوگوں نے بہت پریشان کیا اور مدینہ شریف آنے لگے تو جگہ جگہ پر دشمن پیچھا کر رہے تھے۔ راستے میں بیابو گیا میدان، کہیں کچھ نہیں، پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لمبا سفر تھا اونٹ کا۔ تو ایک جگہ ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس جھوپڑی میں جائیے، پوچھئے کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، اس جھوپڑی میں جو بڑھیا رہتی تھی اس کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ام معبد۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔
گئے تو اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، اور ہماری بکری بھی ساری چرنے کے لیے چلی گئی، بکریوں کی دودھ بھی نہیں ہے۔ پاس ہی قریب میں ایک بوڑھی سی مریل بکری چر رہی تھی، وہاں سے آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، پوری جھوپڑی خالی ہے، شوہر بھی اس کا نہیں ہے، شوہر کہیں گیا ہوا ہے، بڑھیا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑھیا سے کہا کہ وہ جو بکری ہے کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ بکری کیا ہے؟ بڑھیا ہے، مریل ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، دودھ دینے کی طاقت نہیں ہے اس میں، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے تو میں اس بوڑھی بکری سے دودھ نکال لوں؟ اس نے کہا نکال لیجئے۔ اس کو تو حیرت ہوئی نا، یہ کون سا آدمی آ گیا بوڑھی مریل بکری کے تن سے دودھ نکالے گا؟ اس نے کہا اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دہنا شروع کیا، تو آپ نے بھی پیا، ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پیا، بڑھیا نے بھی پیا، اور بڑھیا کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے، سب دودھ سے بھر گئے۔ پھر مسافر تھے، چل پڑے آگے کی طرف۔ شام کے ٹائم میں شوہر آیا، اس نے دیکھا سارے برتن دودھ سے لبالب بھرے پڑے ہیں، اور گھر میں ایک عجب سی خوشبو ہے، ایک عجب سی رونق ہے۔ اس نے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ ہاں، بھیا نے کہا ہاں آیا تھا کوئی۔ کیا نام تھا؟ اس نے نام ہی نہیں پوچھا، نام پوچھنا بھول گئی۔ تو اس طرح کا تھا، دو لوگ تھے، اور اس نے یہ اپنی جو بکری ہے اس بکری کے تھن میں ہاتھ ڈالا تو بکری نے اتنا دودھ دیا کہ انہوں نے بھی پیا اور ہمیں بھی پلایا، برتن سارے بھر گئے۔ شوہر کو بڑا تعجب ہوا، ام معبد کے شوہر کو، کہ یہ کون آدمی ہے؟ اس نے پوچھا اس کا نام نہیں پوچھا تم نے؟ کہا نہیں نام تو نہیں پوچھا، لیکن بڑا ملیح تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے عربی میں اس کو ملیح بولتے ہیں، ملیح، بڑا خوبصورت تھا۔ ان لوگوں نے اس کا نام ہی ملیح رکھ دیا، دونوں نے مل کر کے، بوڑھے بوڑھی مل۔ پھر کسی کام سے وہ بڑھیا جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں رہنے لگے، بابو ادھر بھی سنیے گا، موبائل بعد میں بھی دیکھ لیں گے، مسجد کے باہر بھی جائیے، سن لیجئے، تھوڑا کچھ کام کی باتیں اگر آپ کے لگے تو ٹھیک ہے۔ تو ام معبد چھوڑیے آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف پہنچ گئے اور دین کا کام کرنے لگے، مسجد بن گئی۔ ایک دو سال گزر گیا، وہ بڑھیا پھر مدینہ شریف مارکیٹ کے قریب تھا، مارکیٹ کے کام سے گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پر بازار میں نظر آ گئے، تو وہ وہاں سے پیچھے ان کے پیچھے آ گئی مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں۔ جب مسجد نبوی میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ یوں بیٹھے ہیں اور وہ دین کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ وہ بڑھیا دین کی باتیں سننے لگی، سنتے اتنا پیار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ اس نے کہا کہ ملیح تم جو کہتے ہو سب سچ ہے، تم مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، تم مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو۔ آج ایک بچہ آیا اور اس نے مذہب اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں پوچھی بھی، بتایا بھی میں نے اس کو، اور سر لے کر کے آئے تھے، راجیش نام ہے، اور پھر اس کو مذہب اسلام کی باتیں اچھی لگی، اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجیے، تو میں نے بھی پڑھا دیا۔ تو دین کی باتیں اس کو اچھی لگی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہاں سے وہ آئی تو اپنے شوہر سے بتائی، وہ ملیح جو آیا تھا، خوبصورت انسان، وہ جو آئے تو اس سے ملاقات ہو گئی۔ پھر وہاں سے یہ دونوں کے دونوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے، چونکہ دیکھ چکے تھے کہ مریل بکری کے تھن میں ہاتھ لگا دے تو برتن دودھ سے بھر جائے، تو کہا کہ اب آپ سے زیادہ سوڑا اور خوبصورت کون ہوگا، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ وہ بکری 10 سال نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک زندہ رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بکری کا انتقال ہوا۔
اور ام معبد کا قول ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے 13 سال تک بکری نے کبھی دودھ دینا بند نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، پوئٹ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کیا، یعنی آپ کو برے بھلے الفاظ کہے، تو عبداللہ ابن رواحہ نے اس کا جواب دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، اس کافر کو، اس مشرک کو جواب دیا، گستاخ کو جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر کے فرمایا، عبداللہ ابن رواحہ، اللہ تمہارے منہ کی رونق کو سلامت رکھے۔ اللہ تمہارے منہ کی رونق کس چیز سے؟ منہ کی رونق کس چیز سے ہے؟ دانت سے ہے کہ نہیں ہے؟ دانت سے۔ اگر دانت نہ ہو تو ساری خوبصورتی بیکار ہے۔ کیا دعا دی عبداللہ بن رواحہ؟ اللہ تمہارے منہ کی رونق کو سلامت رکھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں ان کے منہ سے کوئی دانت ٹوٹ کے گرتا تھا، دانت ٹوٹ کے گرتا نہیں تھا کہ دوسرا دانت ان کے منہ میں لگ جایا کرتا تھا۔ دانت منہ سے ٹوٹ کے گرتا نہیں تھا کہ دوسرا دانت اس کی جگہ پر آ جایا کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت رہی۔ اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی میلاد کے لیے، ان سے ہمارا تعلق عشقی ہے، دل کا تعلق ہے۔ انسان کے بدن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، پورا جسم، دل، دماغ، یہ 3 ہے نا؟ پوری باڈی، دل، دماغ۔ عمل کا تعلق یعنی نماز روزہ پڑھنے کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق، ماننے کا تعلق دل سے ہے، اور غور و فکر کرنے کا تعلق دماغ سے ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے وابستہ کرنا ہے، غور سے سنیں۔ اسی ہندوستان کے سرزمین کے ایک شاعر گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے عاشق، بڑے پائے کے عاشق تھے۔ آپ نے ایک نعت لکھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور نعت کا مطلع ایسا تھا کہ عاشق رسول اگر پڑھے تو جھوم جائے۔ حج کرنے کے لیے گئے تو گورنر کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور چہرہ دکھلا دیا کہ یہ دیکھو ہندوستان سے آ رہا ہے، اسے گرفتار کر لو، اریسٹنگ، آنے نہ پائے۔ خواب میں کون کہہ رہے ہیں؟ حضور گرفتار کر لو، آنے مت دینا۔ گرفتار کر لیے گئے، ابھی تو حکم ہوا تھا گرفتار کیا، دوسری رات پھر آ گئے، گرفتار تو کر لیے ہو لیکن عزت و احترام سے رکھنا۔ گرفتار کر لیے ہو لیکن عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، عزت و احترام کے ساتھ۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، حکم ہو رہا ہے کہ احترام نہ جانے پائے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ اریسٹ کا، گرفتاری کا بھی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن جامی سمجھ گئے کہ میں جو نعت لکھ کر کے آیا ہوں بس معاملہ اسی نعت کا ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایک نعت لکھ کر کے لایا ہوں، یہی سنانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پہ، لکھ کر کے لایا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، بس دل کا درد ہے، دکھانا چاہتا ہوں، زمانے نے ستایا ہے وہی دکھانا چاہتا ہوں، دنیا نے پریشان کیا ہے بس وہی اپنے نبی کو سنانا چاہتا ہوں۔ گورنر نے کہا کہ مجھے سنائیے، اور پھر تیسری رات میں حکم آیا کہ اس سے بولو میرے روزے پر اگر آئے گا تو آ کے نعت نہ پڑھے۔ آپ نے منظور کر لیا ٹھیک ہے ہم نعت نہیں پڑھیں گے لیکن جانے دیں، روزے پر جانے دیں۔ روزے پر گئے، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں۔ گئے، سلام پڑھا، 7 دن 8 دن، اور پہلے تو وہ لمبا تھا نا جتنا چاہے رہ سکتے ہیں، لمبا رہنے کے بعد پھر جب واپس آنے لگے اور وداعی سلام یعنی رخصت کا جو سلام، رخصت کا جو سلام تھا وہ کرنے کے لیے گئے تو مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آواز آئی، اور ایسے تمام رائٹرز نے لکھا ہے اور تمام ساتھ میں لوگوں نے سنا، آواز آئی، جامی
خسروی باز آئی. فارسی میں اس کا مطلب ہے جامی جا رہے ہو جاؤ، خوش رہنا واپس آنا. جامی جا رہے ہو جاؤ، عاشقوں میرے جا رہے ہو جاؤ، خوش رہنا اور واپس پلٹ کے آنا. اس طریقے سے 7 حج کیے حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 7 مرتبہ مزار مبارک پہ جاتے آخری سلام کے لیے، اور سلام کر کے جب واپس پلٹتے تو آواز وہی آتی تھی، جامی خسروی او جامی خسروی جاؤ خوش رہنا اور واپس پلٹ کے آنا. باز آئی. اور 7ویں مرتبہ جب گئے تو آواز آئی جامی خسروی. باز آئی کا لفظ نہیں آیا. جامی خسروی. جامی رونے لگے. جامی رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے تم نہیں سمجھو گے، اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، آخری حاضری ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ خوش رہو، باز دوبارہ آنے کے لیے نہیں کہا ہے. یہ میرا آخری سال ہے، اور اسی سال انتقال فرما گیا. اسی سال انتقال فرما گیا. اپنے پٹنہ کے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں حضرت برہ. عام پبلک سے عام ہوتا ہے نہیں سی. نہ باپ نہ ماں سب پہ انتقال ہو گیا تھا، شادی بھی نہیں کی انہوں نے. پٹنہ کے تھے. حاجیوں کا قافلہ پرانے زمانے میں شپ سے جایا کرتا تھا، بڑے وقت لگا کرتے تھے. سمندر کا سفر، پھر آگے ریتیلا میدان، اس کا سفر. وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہیں کرتے ہیں. کسی مراد والے کو نامراد نہیں کرتے ہیں. جو مراد ہو پوری کیا کرتے ہیں. حضرت برہ مدینے میں جو ہی یہ پٹنہ میں جو ہی رہا کرتے تھے، تو گاؤں کے لوگ جو جانے لگے تو ان سے کہا کہ ہم لوگ تو حج کے لیے جا رہے ہیں، تم نہیں چلو گے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے زیادہ راہ، راستے کا سفر کا خرچہ نہیں ہے، کیسے جائیں؟ تو کسی نے مشورہ دیا سب پورا بیچ دو، گھر ور کیا کرو گے رکھ کر کے. وہ بھی عاشق رسول، انہوں نے سب بیچ دیا. عاشق رسول سب بیچ دیا. بیچ کر کے جتنا ہوا لے کے چل دیے. سفر کے راستے سے حج کیا. حج کے بعد مدینہ شریف پہنچے. مدینہ شریف پہنچے تو روزانہ کی حاضری ہوتی تھی، آنا جانا ساتھ میں. ایک دن وہ جو 7-8 لوگ تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ کہیں چلے گئے تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے مزار پہ حاضری کے لیے. مزار پہ حاضری کے بعد اچھا انہوں نے سب 7-8 لوگوں نے پلاننگ یہ کیا کہ آج برہ کو بیوقوف بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیوقوف بنانا ہے. سبوں نے پرچی پر لکھا کہ تمہارا آج قبول ہے، تمہارا آج قبول ہے، تمہارا آج قبول ہے. اور جب کمرے میں آئے تو برہ کو دکھایا. تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم لوگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم لوگوں کو دیکھو ملا ہے، لکھا ہوا کہ میرا آج قبول ہے، تم کو نہیں ملا. اب وہ عاشق بیچارہ بھولا مچل گیا. وہ تو بولا ان کے پاس تو کچھ ہے بھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ہم تو اپنا بیچ کر آئے ہیں، سب کچھ لگا کر آئے ہیں، بس آ گیا بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ، یہ ہمارے ساتھ والے جتنے آئے ہیں ان کو پروانہ مل گیا ہے کہ ان کا حج قبول ہے. یا رسول اللہ میں تو اپنا سب کچھ بیچ کے آیا ہوں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، رہنے کی زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے. سب کو پروانہ ملا. مچلتا رہا، روتا رہا. اور کچھ دیر کے بعد مزار اقدس سے دست اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آیا. ایک پرچی تھی، اس پرچی پر لکھا ہوا تھا البراء بریء من النار. برہ جہنم سے آزاد ہو گیا. برہ جہنم سے آزاد ہو گیا. حضرت امام کبیر الدین رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عاشق. اور میں نے اس سلسلے کی کرامتیں دی آنکھوں سے. گئے مزار شریف پہ حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، غائبانے میں ہمیشہ میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام کرتی رہی ہے. میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ کو سلام کرتی رہی ہے، آپ پر درود پڑھتی رہی ہے. یا رسول اللہ، میں آپ کا بیٹا آج آپ کے در پہ کھڑا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دست مبارک باہر نکالیں. 40,000 کے مجمع نے دیکھا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور حضرت احمد کبیر رفاعی نے مصافحہ کیا اور پھر وہ دست مبارک اندر گیا.
اس دستے مبارک کے مسافے کی برکت آج تک اس نسل میں یہ ہے، ہاتھ سے صرف ہاتھ ملا، اس کی برکت آج تک اس نسل میں یہ ہے کہ اگر کسی کو تلوار کی زخم لگ جائے، چھری کی زخم لگ جائے، گولی کی زخم لگ جائے، اگر اس خاندان کا کوئی بچہ اپنے منہ سے تھوک لگا کے اگر لگا دیتا ہے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ترنت شفا مل جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی۔ تو وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے، وہ کسی کو بے مراد نہیں کرتے، ہم بے مراد ہو گئے، ہم اتنے بگڑ گئے پھر بھی وہ ہمیں اپنے دامن سے نہیں ہٹایا ہے انہوں نے، آج بھی وہ ہمیں اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ یہ ان کی رحمت کا سایہ ہے، یہ ان کی شفقت کا سایہ ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ حقیقت بتائیں کیا اس پہاڑ کے چاروں طرف ارد گرد میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہیں یہاں؟ ہمارے گھر خاندان والے رہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے گاؤں سماج کے لوگ یہاں رہتے ہیں؟ ہم اتنی دور آ کر کے تجارت کر رہے ہیں، ہماری ہی دکان سے کوئی آ کر کے سامان خریدے، اسے کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے اسے؟ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے۔ کبھی غور کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ دیار غیر میں جہاں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، پہچاننے والا نہیں، آپ کی زبان سے اسے سمجھنے والا نہیں، آپ کے کلچر میچ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، وہ اوپر سے آرڈر دے رہا ہے فلاں کے جا کے دکان سے جا کے سامان خریدو۔ ہم بلا رہے ہیں، دعوت دے کر کے، انویٹیشن کارڈ لے کر کے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ارے بھائی انویٹیشن کارڈ لے کر کے جانے والوں کے یہاں بھی نہیں آتے، لیکن آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں بلا رہے ہیں، وہ بھیج رہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آج کا پیغام یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، the prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم a peaceful person for all the world۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے مرسیفل ویکتی ہیں، ایسے مرسیفل ہیں کہ جن لوگوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، جان کے دشمن ہو گئے تھے کہ محمد کو آج رات میں قتل کر دینا ہے، یہ پلاننگ ہو گئی تھی، کیا کرنا ہے؟ آج رات میں ختم کر دینا ہے، پلاننگ ہو گئی تھی۔ وہاں سے اللہ کی قدرت کاملہ کے سائے تحت مدینہ شریف آئے، اور مدینہ شریف سے 7 سال کے بعد جب گئے تو 7 میں 7,000 کی فوج تھی، 10,000 کی فوج، کتنی؟ آپ بتائیں کہ ہم اور آپ کو اگر گاؤں سے لوگ بھگا دیں، نہیں تو کاٹ دیں گے، اور پھر 10 سال کے بعد اگر ہم لوگ فوج لے کر کے جائیں تو کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے کسی کو؟ کوئی چھوڑے گا؟ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسی رحمت ہیں، کرم والے ہیں، سراپا کرم ہیں۔ اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یا اہل العرب یا اہل مکہ انتم الطلقاء، اے مکہ کے لوگوں آج تم لوگ آزاد ہو، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ نہ لینے کا ماحول اپنے یہاں بھی بنا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو بدلہ کسی سے بدلہ۔ حیرت ہوگی آپ کو، میں اس بچے کو بتا رہا تھا کہ آپ جس بایوگرافی کو اٹھا لیں، جس رائٹر کو اٹھا لیں، لوگوں نے کلیم کیے ہیں ہمارے نبی کی ذات پر، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ یہ کہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ پوری زندگی میں ایک لفظ جس نبی نے جھوٹ نہیں بولا، ہم ان کے ماننے والے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کبھی ایک لفظ جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری خاص بات یہ کہ پوری زندگی میں کسی سے لڑائی نہیں کی آپ نے، اور تیسری خاص بات یہ کہ پوری زندگی میں کسی کو ایک جھاپڑ نہیں مارا۔ اور کتنے سال کی عمر ہے؟ 63 ایئرز،
63 سال کی عمر میں، اچنبے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو کون اپنائے گا؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ ہم ہی لوگ عمل کریں گے، کوئی دوسرا کرے گا؟ ہم ہی لوگ کریں گے نا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں ہیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا نا کہ نبی نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ایک دن گزرنا مشکل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سوچیں کہ 63 سالہ زندگی میں کیسی زندگی گزار گئے۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کا کچھ دل میں دبا کے بغض اور کینہ نہیں رکھا۔ تو آج کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ آج ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یاد کر کے اٹھیں کہ ہم بھی اپنے دل سے ہر ایک کے بغض اور کینے کو صاف کر کے اپنا دل آئینے کی طرح صاف ستھرا کرتے ہیں۔ سب کو معاف کر دیجئے، بھول جائیے، اپنے نبی کی سنت اپنائیے۔ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ رحمان سب کو معاف کریں گے۔ آج جس سے بھی کوئی کہا سنی، کوئی غلطی کچھ ہو گیا ہو، سب کو معاف کر دیں۔ بڑے سے ہوا اس کو معاف کر دیں، چھوٹے سے ہوا اس کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر کے محمد رسول اللہ کے سچے امتی بن جائیں۔ بس آخری پیغام یہی تھا۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ کہ دینی تعلیم کا ماحول اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے لگا کہ زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 7ویں صدی ہجری میں ایک جنگ ہوئی، جنگ خیبر، جس خیبر کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں قلعے ہوتے تھے، قلعے پر بڑا سا دروازہ لگا ہوتا تھا، جو لوگ دلی وغیرہ گئے دیکھیں گے بڑا سا دروازہ ہوتا تھا، وہ بھی قلعہ تھا، قلعے پر ایک بہت بڑا دروازہ لگا تھا۔ اسلامی لشکر پوری طاقت کے ساتھ قلعے کے پاس آتا تو دروازہ اندر سے بند ہوتا، اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی، کچھ مسلمان شہید ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ وہ بڑا مشہور ہے کہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا۔ کیا کیا؟ وہ قلعہ جو ٹوٹتا نہیں تھا، اللہ کے نام کا نعرہ لگایا، اس قلعے کو جو اکھاڑ کر کے اور اس کو ڈھال بنا لیا، اور پھر ساری فوج قلعے میں چلی گئی۔ تو وہ وہاں پر جو فوجیں لڑ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تھے، تو نبی جہاں ہوتے تھے چاروں طرف سے صحابہ کرام جھرمٹ بنائے گھیرے رہتے تھے۔ وہ یہودیوں کا قلعہ تھا، یہودیوں کا ایک کالا کلوٹا حبشی غلام، افریقہ کا رہنے والا ایک غلام تھا۔ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں، کافی لوگ ہیں اور کافی بھیڑ بھاڑ ہے۔ اس نے کسی سے یہودی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لگا رہتا ہے۔ کہا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہودی نہیں مانتے، ہم یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا غلام تھا جس کو پتا تھا کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے، اپنے حساب سے اللہ آسمان میں رہتا ہے۔ اس نے کہا الذی هو فی السماء، اللہ هو الذی هو فی السماء، وہ اللہ جو آسمان میں رہتا ہے، اس نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بکریاں چھوڑ کر کے ہمارے نبی کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا الذی هو فی السماء، یعنی وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی اسی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس غلام نے کہا کیا میں آپ کو میں مان لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی کوئی کام اس نے نہیں کیا، ابھی اس نے کوئی کام کیا ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، ابھی غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔
اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہیں پر ہاتھ ڈال کر کے اس نے کچھ کنکریاں زمین سے کچھ کنکریاں اس نے اٹھائی اور اٹھا کر کے بکریوں کی طرف پھینکا اور کہا بکریوں تم سب اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، میں اب نہیں جانے والا تمہارے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ کلمہ پڑھا ہے ابھی، صرف کلمہ پڑھا اس نے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ نہیں، اور وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کے الگ ہوا، کنکریاں اٹھایا، بکریوں کو دے مارا اور کہا بکریاں تم سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ساری بکریاں اپنے اپنے مالک کے پاس چلی گئیں، کوئی عمل نہیں، ساری بکریاں اپنے مالک کے پاس چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ آئے تلوار لے کر کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو یہ آخری وقت تھا، مطلب زخم لگا تھا، ابھی روح نہیں نکلی تھی کہ یہودی لوگ بھی آ گئے اسے پوچھنے کے لیے کہ تم ہم لوگوں کی طرف سے لڑتے ہوئے مرے جا رہے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے لڑے ہو؟ تو یہ قلعے میں تھے، انہوں نے اشارہ کیا نہیں، میں وہ جو دیکھ رہے ہو محمد رسول اللہ ان کی طرف سے لڑا ہوں۔ پھر ان کی روح پرواز کر گئی، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ وہ جس غلام نے ابھی کلمہ پڑھا تھا شہید ہو گیا ہے، ابھی کلمہ پڑھا تھا شہید ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے لاش مبارک کے پاس آئے اور آنے کے بعد ترنت واپس ہو گئے، آئے اور ترنت واپس ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گئے اور واپس کیوں آ گئے؟ بولے میں گیا اسے دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا حور عین کی دو خوبصورت حوریں اس کی زوجہ کی شکل میں، اس کی بیوی کی شکل میں وہاں موجود تھی۔ یہ نبی کے جلووں کا اور نبی کے دین کا یہ حال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جب اسلام کا غلغلہ ہر طرف ہو گیا، شور ہو گیا، لوگ اسلام میں آنے لگے، تو روزانہ فجر کے بعد مسجد نبوی کے باہر کے علاقے میں گھومنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت نکلے فجر کے ٹائم، فجر کے بعد، تو دیکھا کہ قافلہ لگا ہے، رکا ہوا ہے۔ قافلے کے پاس گئے، وہ بزنس کرنے والے لوگ پیدل ہی چلا کرتے تھے پرانے زمانے میں اپنا پورا سامان لے کر کے، تو ان کا پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ آپ نے ان کی خبر خیریت دریافت کی، ایک گھوڑا یا اونٹ آپ کو پسند آ گیا، اونٹ تھا اور آپ کو پسند آ گیا، بولے یہ اونٹ اتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچیں گے۔ تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جو صحابہ تھے ساتھ میں کہ اونٹ لے کر کے چلے آؤ۔ اونٹ لے کر کے وہ سب کے سب مدینہ آ گئے، اور مدینہ سے کچھ دور پہ تھا۔ جب وہاں سے چلے آئے، اب وہ آپس میں کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے تو اونٹ دے دیا، ہم لوگ پہچانتے ہی نہیں، بغیر معاہدہ کے ایگریمنٹ کے اونٹ دے دیا، وہ اونٹ لے کے چلا گیا، گیا سامان تمہارا، انہیں بولتے ہیں گیا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سب آپس میں کریں تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، تم جانتے، کوئی نہیں جانتا، اونٹ دے دیے چلا گیا، پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی اندر موجود تھی، اس نے کہا، باتیں کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے وہ چلا گیا، کوئی فراڈی رہا ہوگا، آپ لے کر کے چلا گیا، دے گا ہوگا نہیں۔ تو وہ عورت اندر سے کہتی ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ اگر کل صبح تک اونٹ کی قیمت تمہیں نہیں ملی تو میں تمہیں اونٹ کی قیمت دوں گی۔ لوگوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو قافلہ کا جو سردار ہے اس کی بیوی کم سے کم جان رہی ہے اس کو، تو اس نے اندر سے کہا جانتی تو میں بھی نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ جب جانتی نہیں ہو پھر تم کیسے ضمانت دے رہی ہو کہ اگر وہ نہیں دیے تو میں اس کی قیمت ادا کروں گی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ وہ جو چہرے یہاں آئے تھے اور وہ جو چہروں کا سردار تھا خوبصورت چہرے والا، میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ رونق، وہ خوبصورتی، وہ اللہ کا نور، یہ جھوٹے چہروں پر نہیں ہوا کرتے۔ اگر اس چہرے نے جھوٹ بولا ہے تو کائنات میں کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کسی کو کھجور لے کر کے بھیج دیا کہ جاؤ قافلہ رکا ہوا ہے، ان کو پانی وانی پلا دو۔ یہ بات کر رہے تھے کہ مدینے سے ایک خادم تشت میں کھجور لے کر کے، پانی لے کر کے آ گیا کہ یہ آپ پانی پئیں، کھجور کھائیں۔
ان لوگوں نے پانی پیا اور کھجور کھایا، اور اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی قیمت لے کر کے آ گئے اور ان کو اونٹ کی قیمت ادا کی۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جب بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ہم سب کے سب اس کے حسن میں کھو گئے۔ ہمیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ ہمیں ایگریمنٹ بھی کرنا ہے، ہمیں معاہدہ بھی کرنا ہے، ہمیں پیسہ بھی لینا ہے۔ اس کے خوبصورتی نے ہمیں سب کچھ بلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کی خوبصورتی ایسی ہے، ایک مرتبہ جو دیکھتا تھا فدا ہو جاتا، ایک مرتبہ جو دیکھتا تھا فدا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، نام تو سنے ہوں گے، حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، عاشق رسول کہا جاتا تھا۔ افریقہ کا، حبشہ کا غلام کیوں کسی کا عاشق ہونے لگا بھائی؟ آپ کا نوکر مجھ سے کیوں محبت کرے گا؟ آپ کے یہاں کام کرنے والا مجھ سے کیوں پیار کرنے لگے گا بھائی؟ سوچئے، اور وہ غلام دوسرے کے ہیں اور محبت کس سے کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ ماجرا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے، جب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے مکہ کی گلیوں میں کیا ہوتا، کوئی غریب پریشان مزدور ملتا، ہر ایک کی آپ مدد کرتے، چلتے پھرتے مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت میں آپ گزرے اس جھوپڑی کے کنارے سے جس میں بلال رہا کرتے تھے، تو بلال کے رونے اور کراہنے کی آواز آئی، درد سے کرا رہے تھے۔ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک کالا کلوٹا غلام ہے، سامنے چکی پڑی ہوئی ہے، اور اس چکی کے بغل میں اتنا ایک بورا جو اس زمانے کا بڑا سا برتن تھا، ایک برتن جو رکھا ہوا ہے، وہ غلام بخار سے تپ رہا ہے۔ عرب کا بخار بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، اور وہ چکیاں چلاتے ہوئے رو رہا ہے اور اشعار پڑھ رہا ہے کہ ہم غلاموں کا کوئی پرسانے آئے، ہمارے درد پر زخم، ہمارے زخم پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، ہمیں انسان سمجھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اندر گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ غلام تو غلام ہوتا ہے، اس نے کہا آپ اپنا کام کیجئے، آپ مالک لوگ ہیں، آپ کو ہم سے کیا غرض، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ بولے مجھے شدید قسم کا بخار ہے، دیکھا بخار ہے۔ گھر گئے، آقا کریم کچھ بولے نہیں، گھر گئے، دوائی لی، کھانے کا سامان لیا، روٹی لی، اور واپس آ کر کے بلال کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی، پانی پلایا، دوا کھلائی، اور فرمایا بلال تم سو جاؤ۔ دوا کھلا کے کیا کہا؟ بلال تم سو جاؤ۔ یہ اس زمانے کا ماحول بتا رہا ہوں جس زمانے میں غلام کو، نوکر کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے میں غلام اور نوکر کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، ان کو انسانوں جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پانی پلایا، روٹی کھلایا، دوا کھلا کے اسے کہا سو جاؤ، اور پوری رات بلال جو اپنے آقا کی چکی پیس رہے تھے، بلال کی چکی بیٹھ کر کے آقا علیہ السلام خود پیستے رہے۔ پوری رات اس غلام کی چکی خود پیستے رہے۔ صبح جب بلال کی آنکھ کھلی تو بخار اس کا غائب تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی چکی سے سارا آٹا پیس چکے تھے۔ غلام کے ساتھ جس معاشرے میں، نوکر کے ساتھ جس معاشرے میں کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہ ہو، اگر کوئی آ کر کے بیٹھ کر کے اس کا کام کر دے، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے؟ بس یہی کارن تھا، یہی وجہ تھی حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے کہ ان سے زیادہ کائنات میں کوئی اچھا نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، نوکر، 7 سال 8 سال کی عمر ہے، لا کر کے بیچ دیے گئے مدینہ میں۔ اس زمانے میں انسان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، بیچ دیے گئے تو خرید کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر آ گئے۔ 8-10 سال کا بچہ ماں باپ سے جدا ہو کر کے بازار میں آیا، بکا، اور بک کر کے نبی کے گھر پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگا۔ ان کے ماں باپ کو خبر ہو گئی کہ مدینہ میں آپ کا بچہ پایا جاتا ہے، وہاں سے جا کے لے آئیں۔
تو اس زمانے میں جب ماں باپ کو خبر ہوتی تھی کہ بچہ کہیں غلامی کر رہا ہے تو وہ غلام کی پوری قیمت لے کر کے آتے تھے چھڑانے کے لیے. وہ پوری قیمت لے کر کے آئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا, یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے زید, اس کو چھوڑ دیں, اسے ہم لے جانا چاہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں, یوں ہی آزاد ہے, لے جاؤ, یوں ہی آزاد ہے, لے جاؤ. اب جو زید کے باپ زید سے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا گھر تمہیں لینے آئے ہیں, زید کہتے ہیں نہیں, اس باپ کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جانے والے, اب یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے ہیں, اسی در پہ پڑے رہیں گے. کون ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے غلامی کی زندگی گزارے گا؟ لیکن اگر مدینے والا غلام ہو تو 1000 ماں باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے. اگر مدینے والا آقا ہو, اگر مدینے والے کی خدمت کرنی ہو, ایک نہیں اگر 1000 ماں باپ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے تو 1000 ماں باپ کو بھی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے. اور صحابہ نے ایسا کیا, اپنے ماں باپ کو قربان کیا, اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو, اپنے احباب کو, ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی. اور جو بھی آپ کا حسن دیکھا, آپ کی خوبصورتی دیکھی, آپ کے حسن کا ایسا متوالا ہوا, ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے محمد رسول اللہ کے عشق میں فنا ہو جانا قبول کیا, لیکن دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ چند باتیں اتنی دیر آپ لوگوں نے سنی سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چند ہی حصے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں, اسلام کے جو احکام اور فرامین ہیں, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سال کا 1 دن کا 2 دن کا مسلمان نہیں بلکہ زندگی بھر کا مسلمان بنائے. آمین, اللہم آمین. اور ہماری 1 دن کی مسلمانی اور 2 دن کی مسلمانی, 1 دن کا اسلام, یا ہمارے قبر میں کام نہیں آنے والا. پکڑ ہر ایک کی ہو جائے گی, سب کی پکڑ ہوگی, سب سے پوچھ ہوگا, سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے, کوئی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ہم مٹیا تھے تو ہمارے پاس نہیں, ہم دکاندار تھے نہیں, ہم مفتی صاحب تھے نہیں, کچھ نہیں چلنے والا. ہم قاری صاحب تھے نہیں, ہم حاجی صاحب کچھ نہیں. آئیے پوری زندگی کا حساب دیجیے. اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہم کیا بولیں گے, ہماری زبان کیا بولے گی؟ اور زبان تو بولے گی نہیں. قرآن فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن ہم زبان پہ تالے لگا لیں گے. کیا کریں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور ہم سے یہ ہاتھ بات کرے گا. کون بات کرے گا؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, یہ پیر گواہی دے گا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے. تو یہ زبان بھی نہیں چلنے والی. یا تو زبان بھی چلا لیتے ہیں نا, مسجد میں بیٹھ کے بھی زبان چلاتے ہیں, وہاں اس زبان پہ ڈر کے مارے آدمی ہکلانے لگتا ہے. بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, بچے کھڑے ہو کر کے صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے تھے. تو جب عام پبلک کے بیچ میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو خدا کے سامنے کیا حال ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی خدا کے سامنے؟ کیا یہ زبان تو ایسے بھی نہیں بول پائے گی, اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کرنے کا حکم کر دے گا کہ یہ زبان نہیں چلنے والی ہے. یہ ہاتھ, یہ پیر, بدن کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو اس رب کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو کیسا مسلمان پیش کریں گے؟ اپنے دل سے خود سوال کیجئے, اچھا مسلمان بننے کی کوشش کیجئے. یہ جو کچھ سجایا ہے آپ نے, اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سجایا ہے. اپنے آپ کو گھر بڑا خوبصورت ہو, گھر بڑا خوبصورت ہو تو اس میں گندے گلیچے کیچڑ والے بچے نہیں رہتے ہیں, جن سب رہتے ہیں. گھر بڑا خوبصورت ہو تو آپ اپنا گندا کپڑا بھی اس میں نہیں ڈالتے, چھپا کر رکھتے ہیں. ہے صحیح بات؟ گھر اگر خوبصورت ہے تو آپ پہلی بات تو گندے کپڑوں کے ساتھ, گندے لباس کے ساتھ, گندے جسم کے ساتھ اندر انٹری نہیں کرتے ہیں, اور اگر جاتے بھی ہیں تو چھپا کر کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں. تو جب گندے جسم کے ساتھ ہم اپنے گھر میں نہیں جا سکتے تو گندے خیالات کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں کیسے آتے ہیں؟
ایک گلاس پانی، بہت تیز پیاس لگی ہو آپ کو، اور گندا گلاس گندے برتن میں ہم آپ کو روح افزا ڈال کے پیش کریں، اسپرائٹ دیں آپ کو، لیکن گلاس گندا ہے، گلاس گندا ہے، اس گندے گلاس میں اسپرائٹ ڈال کے دیں، لیں گے؟ لیں گے؟ اگر یہاں کچھ بھی نہیں بولے تو باہر جا کے امام صاحب بہت گندے آتے ہیں، مہمان کی تمیز کرنی ہے، یہ نہیں بولے۔ گندے برتن میں آپ شربت ڈال کے نہیں پی سکتے، گندے برتن میں اگر آپ کو کوئی چائے دے تو آپ پی نہیں سکتے، تو ہمارا اور آپ سب کا جو دل گندا ہے اس میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ اس برتن کو صاف کیجیے، یہ برتن سب سے ضروری برتن ہے، اس برتن کو صاف کیجیے۔ یہ برتن اگر صاف ہو گیا تو یہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اگر صاف ہو گیا اور یہ صاف ہو گیا تو یہ آٹومیٹک صاف ہو جائے گا، اس کو کوئی صاف نہیں کرے گا، خود بخود یہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اسلامی بنائیں، مسلمان بنائیں، اور یہاں پر اللہ نے آپ کو ایک اچھا موقع دیا ہے کہ اسلام کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیم سے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا